بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ جل شانہ کی افضمان میں اور اللہ تعالیٰ کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بہت ہی مجرب وظیفہ بتانے والا ہوں۔ اگر آپ اس وظیفے پر اور آپ اس عمل پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے 100% فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے یہ وظیفہ سونف، دودھ اور آپ نے یہ وظیفہ کھجور کے اوپر کرنا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ 3 چیزوں کے اوپر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ایک خوبصورت انسان، اور آپ کے فیس پر ایک کشش جو آپ کے فیس پر گندے مادے کی وجہ سے آپ کے فیس پر جو جڑیاں پڑ چکی ہے یا آپ کے فیس پر داغ دھبے شائیاں پڑ چکی ہے، آپ کی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور آپ موٹے انسان بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ میری کافی ساری بہنیں ہمیں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے، میرے کوئی ایسے بھائی کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے ہم موٹے انسان بن جائیں جس سے ہماری شادیاں نہیں ہو پا رہی۔ شادیوں کے بہت ہمارے مسئلے مسائل بنے ہوئے ہیں، کوئی آتے ہیں بھی پسند کرتے ہیں، پسند کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی یا بیٹا بہت سمارٹ ہے یا بہت دبلا پتلا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو آپ کو اس سے 100% فائدہ حاصل ہوگا۔ اب میں آپ کو وظیفے کی جانب لے کے چلتا ہوں۔ میں پہلے آپ کو یہ عمل بتا دوں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے اور آپ نے کیسے عمل کو بنانا ہے، اور پھر میں آپ کو وظیفہ کی جانب لے کے چلتا ہوں۔ آپ نے یہ وظیفہ نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ آپ نے رمضان المبارک میں روزے کے بعد جب آپ نے روزہ کھول لیا، افطار کر لی، تو آپ نے تھوڑا ریلیکس ہو کر، آپ نے تھوڑا فری ہو کر پھر آپ نے نماز عشاء کے بعد یہ وظیفہ اور یہ عمل آپ نے کر لینا ہے۔ آپ کو اس عمل میں 3 چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ سونف کی، جسے آپ کے جو خون میں جو گندے مادے جمع ہو گئے ہیں وہ آپ کو صاف کرے گا، اور آپ کو دودھ کی ضرورت پڑے گی، اور پھر آپ کو کھجور کی ضرورت پڑے گی۔ آپ نے سب سے پہلے 1 گلاس دودھ کو لے لینا ہے، اور 1 گلاس دودھ کو لینے کے بعد آپ نے آدھے چمچ سونف کی اس کے اندر ڈال دینی ہے، اور آپ نے 4 کھجوروں کو چھیل کر، یعنی کہ اچھے اچھے پیسز کر کر، چھوٹے چھوٹے پیسز کر کر آپ نے اس دودھ کے اندر ڈال دینا ہے۔ آپ نے پھر اس دودھ کو ابائل کرنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ جب وہ ابالے مارنا شروع کر دے، جب وہ ابلنا شروع کر دے، تو آپ نے اتنا کر لینا ہے کہ وہ 1 کپ تک بن جائے۔ آپ نے 1 گلاس کو اندر ڈالنا ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پکانا ہے، اور آپ نے اچھے طریقے سے کھجوروں کو، سونف کو اس کے اندر مکس کر لینا ہے، اور پھر آپ نے 1 کپ تک کر لینا ہے۔ 1 کپ کے بعد آپ نے وہ پینا ہے۔ آپ نے پھر جو 1 کپ تک وہ اس عمل کو کر لیا، تو آپ نے پھر اس کو چھاننا ہے کہ اس کے اندر کوئی سونف نہ رہے۔ آپ نے وہ سونف والا دودھ پینا ہے، آپ نے سونف کو نہیں کھانا۔ آپ نے وہ کر لیا، 1 کپ تک وہ آپ نے عمل کر لیا، تو پھر آپ نے اس کے اوپر ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے وظیفہ یہ پڑھنا ہے: یا اللہ یا رزاق یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رزاق یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رزاق یا ارحم الراحمین۔ آپ نے یہ وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے، یہ 3 الفاظ، اور اول اور آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے اس دودھ کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار دینا ہے، اور آپ نے اس کو اپنے سیدھے ہاتھ پر بھی پھونک مار کر آپ نے کپ کو اچھی طریقے سے اپنا ہاتھ لگا لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ نے وہ پھر پی لینا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ رمضان المبارک میں 5 دن تک کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے نماز عشاء کے بعد 5 دن تک کرنا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ 12 رمضان کو ہی شروع کر رہے ہیں تو آپ نے اگلے 5 دن تک یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ 20 رمضان کو سن رہے ہیں تو آپ نے یہ وظیفہ 25 رمضان کو ختم کر لینا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ وظیفہ سنہری 28 یا 29 رمضان کو ہے تو آپ نے یہ وظیفہ پھر بھی کر لینا ہے۔ 29 رمضان کو اگر یہ وظیفہ سن رہے ہیں تو آپ نے اگلے 5 دن تک یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ جیسے میں آپ کو رمضان مبارک میں بتا رہا ہوں ویسے ہی آپ نے اگلے تک کر لینا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ 30 رمضان کو سن رہے ہیں تو آپ نے یہ وظیفہ پھر نہیں کرنا۔ 30 رمضان کے بعد آپ کو کوئی چانس نہیں کرنے کے لیے، آپ نے صرف اور صرف 28 یا 29 رمضان تک ہی کرنا ہے۔ 29 رمضان کے بعد آپ 5 دن آگے کر سکتے ہیں، 28 دن کے بعد آپ 5 دن آگے کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ 5 دن تک کرنا ہے۔ 5 دن کے بعد انشاءاللہ آپ کو خوبصورت انسان، آپ موٹے انسان، اور آپ کے فیس پر ایک بھی جھریاں نہیں رہے گی، اور نہ ہی آپ کے فیس پر کوئی داغ دھبے شائیاں ہوں گی۔ آپ نے یہ وظیفہ یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ آگے سے آگے صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ نے شیئر کرنا ہے۔ جن بہنوں کی اور جن بھائیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی، انہی وجہ سے جو دبلے پتلے انسان ہیں ان کی بھی شادی ہو پائے اور آپ کو بھی اس سے ثواب ملے گا۔
اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔